الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر یہ زندگی میں سعادت عطا کی کہ اللہ کے ایک مقبول ولی کے عرس مبارک کی تقریب میں شریک ہو کر ہم اپنے دامنوں کو اللہ کی رحمت سے مالا مال کر رہے ہیں۔ قطب وقت حضرت قبلہ حکیم مشتاق احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ونبر اللہ مرقدہ، اور ان کے صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ حکیم زبیر احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کے عرس کی آج تقریب سعید ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ بڑے بڑے اپنے وقت کے اولیاء کرام کی اس بہانے زیارت بھی ہمیں ہو رہی ہے، الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت آغا شمس المشائخ حضرت پیر فضل الرحمن صاحب مجددی خانوادہ مجددیہ کے چشم و چراغ، وہ بھی جلوہ فرما ہیں یہاں۔ حکیم صاحب قبلہ کے خانوادے کے ماشاءاللہ سجادہ نشین بھی حکیم قبلہ ظہیر احمد صاحب، اور ان کے بھائی مقبول احمد صاحب، ان کے چچا مقبول احمد صاحب، سندھ کی ایک روحانی بزرگ حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد قاسم صاحب۔ ان آراس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس بہانے اولیاء کرام کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ الفمک الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کرے فرماتا، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے علاقوں سے اور اپنے شہر سے اپنے قصبوں سے نکلے تھے، اور ایک دو نہیں بلکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور کیوں نکلے؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت۔ وہ موت کے ڈر سے نکلے تھے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر۔ فقال لهم اللہ موتوا، پھر اللہ نے فرمایا تم سب مر جاؤ، سب مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ہیں وہ اللہ کے ناشکر ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے کیا معنی ہے اور یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نکلے تھے موت سے ڈر کر، ہم نے کہا مر جاؤ، کیا معنی اس کے؟ یہ پورا واقعہ ہے
بڑا تفصیلی جس کی طرف یہ قرآن اشارہ کر رہا ہے، اور وہ واقعہ احادیث کے اندر بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ وہ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے 3 جانشین تھے۔ ان میں سے جو تیسرے جانشین تھے جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، ان کا نام تھا حضرت حزقیل علیہ السلام، جن کا لقب تھا حضرت ذوالکفل، ان کو ذوالکفل بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے زمانے اقدس کے اندر جس شہر میں وہ رہتے تھے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اولوالعزم پیغمبر تھے، تو اس شہر کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی، لوگ مرنے شروع ہو گئے۔ آبادی والوں نے سوچا کہ اس طرح تو ہم مر جائیں گے، لہذا یہاں سے بھاگ چلتے۔ مرنے سے بچنے کے لیے وہ سارے کے سارے اس شہر سے نکلے اور ایک جنگل میں جا کر انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال لی۔ یہ قرآن کہتا ہے حذر الموت، موت سے ڈر کر وہ وہاں گئے۔ اللہ نے فوراً فرشتے کو بھیجا، فرشتہ آیا اور اس نے زور سے آواز لگائی، ایک بڑی چیخ والی آواز، موتو، سب مر جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ 70,000 بنی اسرائیل تھے، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اس جنگل کے اندر، بیاباں کے اندر ان کی لاشیں سڑتی رہیں، چیلوں نے، گدھوں نے ان کی لاشوں کو کھانا شروع کر دیا، ہڈیاں باقی بچ گئیں۔ تعفن اور بدبو وہاں سے اٹھنے لگی۔ ایک روز حضرت ذوالکفل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادھر سے گزر، جب اپنے شہر کے لوگ انہوں نے اس حال میں دیکھا کہ ان کی لاشیں سڑ رہی ہیں اور گدھوں نے کھا لیا ہے ان کو، ہڈیوں میں گوشت تک بھی باقی نہیں بچا ہے، تعفن اور بدبو اٹھ رہی ہے، ان کو ترس آ گیا اپنی ان امتیوں کی حالت زار پر، اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، مولا میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما اور ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ اب دیکھیے احادیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے ہمارے نبی یوں کہو کہ اے ہڈیوں جمع ہو جاؤ، اے ہڈیوں جمع ہو جاؤ۔ جب جیسے کہا حضرت ذوالکفل نے ہڈیاں جمع ہو جاؤ، ہر ایک کا ڈھانچہ بنتا چلا گیا، وہ ہڈیاں جمع ہوئیں اور ہر انسان کا ڈھانچہ بن گیا، یہ زید کا، یہ عمر کا، یہ خالد کا، جو جو مرے تھے وہاں ان سب کے ڈھانچے بن گئے ہڈیوں کے۔ 70,000 ڈھانچے نظر آنے لگے ہڈیوں کے۔ پھر حضرت حزقیل نے کی، مولا اب میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اب یہ کہو، اے ہڈیوں گوشت پہن لو، اے ہڈیوں گوشت پہن لو۔ یہ کہنا تھا کہ سب کے جسموں پر گوشت چڑھ گیا، سب کے جسموں پر گوشت چڑھ گیا، وہ سارے جسم جو تھے وہ سب گوشت والے ہو گئے، اور باقاعدہ جسم بن گیا، سب جیسے تھے اپنی زندگی کے اندر ویسے، لیکن روح نہیں تھی ابھی تک، خالی جسم تھے ان کے، گوشت وہ بالکل صورت وغیرہ بالکل ایسے۔ ان کا مولا اب کیا کروں؟ فرمایا اب یہ کہو کہ اب سب زندہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ نے اپنے نبی سے اب یہ کہو کہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ بس یہ کہا حضرت ذوالکفل نے، وہ سارے کے سارے زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے، 70,000 لوگ زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر زندہ تو ہو گئے سارے، اور اپنی مدت انہوں نے پوری کی، برسوں وہ زندہ رہے، لیکن ان کے اندر ایک چیز تھی کہ وہ کیونکہ مردہ ہو کے پھر زندہ ہوئے تھے، تو ان کے جسم سے مردہ آدمی کی بدبو آتی تھی، حتیٰ کہ کپڑا وہ اگر پہنتے تھے تو وہ کفن کی طرح